السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 397، کتاب الآداب، باب السلام۔ ادب کس کو کہتے ہیں؟ ادب ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے بات کے ذریعے سے یا عمل کے ذریعے سے، جس کو آپ حضرات اچھا کیریکٹر کہہ سکتے ہیں، آپ حضرات اچھے اخلاق کہہ سکتے ہیں۔ کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کو راستہ بتا دینا، یہ اچھا کام ہے۔ اسے اخلاق کہیں گے یا نہیں کہیں گے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اخلاق کی تعریف کرتے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الاربعین، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں اخلاق خلق نام ہے دل کی ایک کیفیت کا، جس کیفیت کی وجہ سے وہ انسان کوئی بھی کام کرتا ہے۔ مثلا دل کے اندر کیفیت ہے کہ وہ سخاوت کرے، دل کے اندر کیفیت ہے کہ دل اپنے آپ کو عاجز سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہا ہے، دل کے اندر کیفیت ہے وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھ رہا ہے۔ جب انسان اس کیفیت کے ساتھ ہوگا تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائے گا، روئے گا، دعا کرے گا۔ دل کے اندر رحم کی کیفیت ہے، شفقت کی کیفیت ہے، تو چھوٹے بچے پر رحم کرے گا، اس پر شفقت کرے گا۔ دل کے اندر عاجزی ہے تو اپنے بڑے کا احترام کرے گا۔ یہ اخلاق ہیں۔ اور ادب ہر اس چیز کو کہا جائے گا جس کی تعریف کی جائے، جس کا کوئی مقام اللہ کے نزدیک ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہو۔ میرا اس مسجد میں پہلی مرتبہ حاضری ہے۔ ہم اپنے سبق کا آغاز اس حدیث سے کریں گے جس حدیث سے محدثین کرام کی عادت ہے کہ وہ اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراحمون یرحمهم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اس حدیث کو حدیث مسلسل بالاولیت کہتے ہیں۔ مطلب جب بھی کوئی محدث اپنی حدیث کے اسباب کو بیان کرنا شروع کرتا ہے، اس کے پاس طلبہ سننے والے جب پہلی بار آتے ہیں تو یہ اس حدیث سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بڑوں کے عمل میں برکت ہوتی ہے، اس کو ہم لے کر چلتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص بھی رحمت کے ساتھ ہوتا ہے، رحمت کے مادے کے ساتھ ہوتا ہے، شفقت کے مادے کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ مخلوق پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ قسم کھا لی تھی۔ کیا؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگوں نے الٹی سیدھی باتیں کی، ان پر تہمت لگائی، ان تہمت لگانے والوں میں ایک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی یا بھانجے رشتے میں وہ تھے، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، وہ اس بات کو آگے بڑھا رہے تھے۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی کہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ ان کی عادت تھی کہ وہ حضرت مصطح کا گھر چلاتے تھے۔ مصطح غریب آدمی تھے، حضرت ابو بکر ان کا گھر چلاتے تھے۔ تو ادھر چونکہ دکھ پہنچایا ہے، ان کی بیٹی پر تہمت لگائی ہے، تو اس تکلیف کی وجہ سے انہوں نے قسم کھائی کہ آئندہ میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ، چاہیے کہ تم میں سے جو فضیلت والے ہیں، جو فضل والے ہیں، جو بڑے آدمی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کی قسم نہ کھائیں۔ وَالسَّعَةِ، اور جن کے اندر سکت ہے، طاقت ہے، وہ اس طرح کی قسم نہ کھائیں۔ کیا؟ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ وہ رشتہ داروں کو کوئی چیز نہ دیں یا مسکینوں کو کوئی چیز نہ دیں، اور مسکینوں کو کوئی چیز نہ دیں، وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو چیز نہ دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ایک تو اس کو بھول گئے، آگے کیسا بھولے کہ آپ نے جو اس سے پہلے دیا تھا یا جو آپ دیا کرتے تھے اس کو ڈبل کر دیا۔ آگے قرآن پاک کہتا ہے وَلْيَعْفُوا، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو معاف کر دیں۔ وَلْيَصْفَحُوا، صرف معاف مت کیجیے، دل میں اس کا خیال بھی نہ رکھیے، درگزر کر دیجیے، اسے یاد بھی نہ رکھیے۔ یہ اعلیٰ اخلاق کا نمونہ قرآن پاک نے پیش کیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے اس کو کر کے دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتے ہیں کہ وہ اس کیلیبر کے ہوں، ان اخلاقیات کے ساتھ ہوں، اس طرح ان کی سوچ ہونی چاہیے۔ پہلی روایت آ رہی ہے، اس میں آپ دیکھیں گے تو جب یہ چیزیں آتی ہیں انسان کا معاشرہ درست ہو جاتا ہے، انسان کی خود عزت ہو جاتی ہے۔ مثلا قرآن کریم نے کہا لا تلمزوا انفسکم، تم اپنے آپ کو تانے نہ دو۔ تانے تو انسان دوسرے کو دیتا ہے، اپنے آپ کو کیوں دے رہا ہے جی؟ تو قرآن پاک نے کہا انما المؤمنون اخوہ، بھائی تو مومن تو بھائی ہیں، بھائی کی عزت اپنی عزت ہے، بھائی کا مال اپنا مال ہے، بھائی کی پریشانی اپنی پریشانی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک جہاں دوسروں کے بارے میں نصیحت کرتا ہے تو وہاں انفسکم کا لفظ استعمال کرتا ہے، لا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل مت کیجیے۔ اپنے آپ کو کوئی قتل کرتا ہے نہیں، دوسرے کو قتل کرتا ہے، لیکن اس کی جان آپ کی جان ہے۔ اس طرح آپ سبق پڑھیے باب السلام، سلام کا بیان۔ اسلام امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے۔ اس کے جو بھی کام ہیں، جو بھی اعمال ہیں، وہ انسان کی 4 چیزوں کی 5 بلکہ 6 چیزوں کی حفاظت کے لیے نازل ہوئے۔ کیا؟ انسان اللہ کا بندہ ہے۔ جب انسانوں کو پیدا کیا تھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا تو پوچھا تھا کہ تم ہمارے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب کے معنی کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا تمہاری دینی ضروریات کو پورا کرنے والا نہیں ہوں؟ اور کیا میں تم کو دنیا میں اور آخرت میں کمال تک پہنچانے والا نہیں ہوں؟
یہ رب کی پورا مفہوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا کی ترقی کا بھی انتظام فرمایا ہے اور آخرت کی روحانی ترقی کا بھی انتظام فرمایا ہے، کیونکہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، رب ہے۔ تو رب ایسی ذات کو کہتے ہیں جو پیدا کرے، تربیت کرے اور کمال تک پہنچائے اور بندے کی حفاظت کرے۔ انسان کی بنیادی 6 چیزیں ہیں۔ ایک ہے اس کا دین، دین میں اس کا عقیدہ محفوظ رہنا چاہیے تاکہ وہ اپنے گھر تک پہنچ سکے۔ اس کا گھر جنت ہے، تو جنت میں پہنچنے کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے، شرک سے پاک ہونا ضروری ہے۔ تو شرک سے پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ تو ہر اس کام کو اس شریعت میں منع کر دیا گیا ہے جو شرک تک لے جائے اور اللہ سے دور کرے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ جو بھی ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا کسی کے سامنے سر جھکنا نہیں چاہیے۔ اسی لیے اذان کو آپ کا آکسیجن بنا دیا، دن میں 20 مرتبہ آپ اذان کے کلمات دہراتے ہیں۔ کیسے؟ 5 مرتبہ تو اذان ہوتی ہے اور 5 مرتبہ اس کا جواب بھی دینا ہے، ہو گئے 10، اور 5 مرتبہ یہاں تکبیر ہوتی ہے اور 5 مرتبہ اس کا جواب بھی دینا ہے۔ تو 20 مرتبہ ان کلمات کو دہرایا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ہمیں کس ذات کی عبادت کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے۔ طریقہ بتایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلی چیز ہے انسان کی دین کی حفاظت ہو، تو شریعت ان کاموں کی وہی کام کرنے کا حکم دیتی ہے جس سے آپ کے دین، آپ کے عقیدے کی حفاظت ہو اور آپ جنت تک پہنچ سکیں۔ دوسرا، شریعت ان کاموں کا حکم دیتی ہے جس سے آپ کی جان کی حفاظت ہو۔ دوسری چیز آپ کی جان کی حفاظت، تو شریعت ایسا کوئی حکم نہیں دے گی جس سے آپ کی جان کو نقصان پہنچ سکتا ہو۔ اور پھر ہے آپ کی عزت اور ناموس کی حفاظت، شریعت ایسا کوئی کام نہیں کرنے دے گی جس سے عزت پہ حرف آتا ہو۔ پھر تیسرے نمبر پہ ہے آپ کی نسل اور نسب کی حفاظت۔ جی، شریعت ایسا کوئی کام نہیں کرنے دے گی جس سے آپ کی نسل بگڑ سکے، جس سے نسب بگڑے۔ اور پھر ہے انسان کی عقل، شریعت ایسا کوئی کام نہیں کرنے دے گی جس سے عقل پہ زد پڑے۔ کوئی نشہ آور چیز شریعت اس کی کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ کتنے ہو گئے؟ 5 ہو گئے۔ کیا بولا؟ آپ کی دین کی حفاظت، آپ کی مال کی حفاظت، آپ کی عزت کی حفاظت، آپ کی جان کی حفاظت، جی، اور آپ کی مال کی حفاظت، آپ کی عقل کی حفاظت۔ مال، شریعت ایسا کوئی کام نہیں کرنے دے گی جس سے کہ دوسرے کے مال کا نقصان ہو اور نہ اپنے مال کا نقصان ہو۔ اسلامی احکام ان 6 چیزوں کے ارد گرد گھومتے ہیں، مقاصد شریعت ان کو کہا گیا ہے۔ سمجھنا پڑے گا، یہ ضروری نہیں ہے، ہم اس لیے فالو نہیں کرتے ہیں دین کو کہ اس سے فلاں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ہم بنیادی طور پر دین پر اس لیے عمل کرتے ہیں کہ ہمیں پروردگار نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے یہ فائدے ضرور ہیں۔ اب اس سارے تمہید کو پڑھ کر آپ دیکھیے، سبق دیکھیے۔ الفصل الاول عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلق اللہ آدم، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، علی صورتہ، اپنی صورت پر،
صورت ہی کے ضمیر، یہ جو ضمیر ہے اس سے مراد کیا ہے؟ علی صورت ہی، اپنی صورت پر، کیا اللہ کی صورت پر پیدا کیا یا خود حضرت آدم کی صورت پر پیدا کیا؟ اگر تو مراد یہ ہے کہ حضرت آدم کی صورت پر پیدا کیا تو جو انسان کی شکل ہے اس میں پیدا کیا، اور اگر اس سے مراد ہے اللہ کی صورت پر پیدا کیا، اللہ کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، اللہ کی کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ اگر آپ اللہ کی کوئی صورت مانتے ہیں تو آپ نعوذ باللہ شرک کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اللہ کی کوئی صورت نہیں ہے، اللہ احد اللہ الصمد، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ صورت اور جسم کا محتاج نہیں ہے۔ پھر اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ نے آدم کو پیدا کیا ہے اپنی صفت کے اوپر، اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، تم اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کا خلق اور اللہ کا اخلاق کیا ہے؟ اللہ راحم ہے، رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، تو تمہارے اندر رحم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت، معاف کرنے والا ہے، تو تمہارے اندر معاف کرنے کا مادہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادت کو قبول کرتا ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ خود توفیق دیتا ہے، خود ماحول فراہم کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ اللہ کیسے شکر گزار ہے؟ مطلب وہ ہمارے اعمال کی قدر کرتا ہے، ان اعمال کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو انسان کے اندر شکر گزاری کی صفت ہونی چاہیے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے۔ انسان کے اندر سخاوت ہونی چاہیے، یہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ۔ طولہ 60 ذراعا، حضرت آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 گز تھی۔ 60 گز کا مطلب 90 فٹ۔ بعد میں انسان چھوٹا ہوتے ہوتے 5 فٹ پہ آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بنایا تھا، اور جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اسی قدر کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے۔ فلما خلقہ، پھر جب حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، قال اذهب، فرمایا جائیے، فسلم علی اولئک النفر، ان بیٹھے لوگوں کو سلام کریے، ان بیٹھے لوگوں کو سلام کریے۔ وَهُمْ نَفَرٌ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ جُلُوسٌ، اور وہ چند ملائکہ بیٹھے تھے، چند فرشتے بیٹھے تھے۔ اچھا، فَاسْتَمِعْ، پھر سنیے آپ، مَا يُحَيُّوكَ، ان کلمات کو جن کے ذریعے سے وہ آپ کو سلام کرتے ہیں۔ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، اس لیے کہ جو کلمات یہ کہیں گے یہ آپ کا سلام ہے اور آپ کی ذریت کا سلام ہے۔ فَذَهَبَ، تو حضرت آدم علیہ السلام گئے، فَقَالَ، تو حضرت آدم نے فرمایا السلام علیکم، السلام علیکم، جی۔ فَقَالُوا السلام علیک ورحمۃ اللہ، تو فرشتوں نے جواب دیا السلام علیک ورحمۃ اللہ۔ قال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فزادوہ، تو فرشتوں نے زیادہ کیا، ورحمۃ اللہ، حضرت آدم نے السلام علیکہ کہا تھا اور فرشتوں نے ساتھ میں السلام علیکہ کے بعد ورحمۃ اللہ کہا۔ قال فکل من يدخل الجنۃ علی صورت آدم، کہ جو بھی جنت میں داخل ہوگا حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر داخل ہوگا، وطولہ 60 ذراعا، اور ان کی لمبائی 60 گز ہوگی، 90 فٹ ہوگی۔ فلم یزل الخلق ینقص بعدہ، پھر اس کے بعد انسان کا قد چھوٹا ہوتا گیا، حتی الآن، یہاں تک کہ وہ 5 فٹ پر آ گیا، جی۔ تو قرآن پاک میں ہے کہ کسی کے گھر میں داخل مت ہو،
لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علیہا، کہ تم کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تم اس کو اپنی طرف مانوس نہ کر لو اور پھر سلام کر لو۔ جب اچانک آپ کسی کے سامنے آ دھمکیں گے تو وہ ڈر جائے گا، پریشان ہو جائے گا، وہ اپنے کسی کام میں لگا ہوگا تو ڈسٹرب ہو جائے گا۔ تو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد سلام کرنا ہے۔ سلام کے کیا کیا فائدے ہیں وہ خود آگے آ رہا ہے۔ ترجمہ ہے السلام، سلامتی نازل ہو علیکا، آپ پر، اور جب جواب دیں گے تو ورحمت اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شاید آگے روایات آ رہی ہو، کہ سلام کا جواب بہتر ہونا چاہیے۔ اگر انہوں نے السلام علیکہ کہا ہے تو آپ رحمت اللہ کا اضافہ کر دیجئے، اگر انہوں نے رحمت اللہ کہا ہے تو آپ وبرکاتہ کا اضافہ کر دیجئے، اور اگر انہوں نے وبرکاتہ کہا ہے تو اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، ورنہ پورا دن اسی جواب میں لگا رہے گا۔ جی آگے دیکھیے، متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کیا، ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر اسلام ہے؟ کون سا اسلام بہتر اسلام؟ اب اس طرح کے سوالات حدیث پاک میں کئی جگہ آئے ہیں۔ مثلا آیا ہے ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے، کون سا اسلام بہتر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جواب دیے ہیں، ایک جواب نہیں ہے۔ مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غالباً فرمایا لا تغضب، غصہ مت کیجیے، اور دوسری روایات۔ تو یہ کیا ہے؟ سوال ایک ہے، جواب الگ الگ طرح کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کی شریعت کو پہنچانے والے تھے، اللہ کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے والے تھے، وہی آپ کی بنیادی ذمہ داری میں ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے، آپ نور نبوت سے محسوس کرتے تھے کہ اس کے دل کے اندر غصے کی برائی ہے، تو اس وقت اس کو غصے کے علاج کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب یہ آدمی آیا ہوگا، انہوں نے پوچھا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام اچھا ہے، تو نور نبوت سے آپ نے دیکھ لیا، آپ کو یہ سمجھ آ گیا کہ یہ بخیل آدمی ہے، یہ بخیل آدمی ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی محسوس کیا کہ اس کے اندر تھوڑا سا تکبر ہے، یہ سوچتا رہتا بیکس کر السلام ایکوز گو جی میں بوڑھوس جی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو محسوس کیا تو اس کا علاج آپ نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ قال تطعم الطعام، بہترین اسلام تیرے لیے، تیری حالت جیسے آدمی کے لیے یہ ہے کہ آپ کھانا کھلائیے، بخیل نہ بنیے، بخیل نہ بنیے۔ تو اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے تو کیوں بخیل بن رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سخی ہے، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کیجیے۔ وَتُقْرِئُ السَّلَامَ، اور سلام کہیے، عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ، ایسے آدمی کو جسے آپ پہچانتے ہیں، وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور ایسے آدمی کو بھی سلام کیجیے جسے آپ پہچانتے نہیں۔ آگے روایت آئے گی کہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادئ السلام بریء من الکبر، کہ سلام میں پہل کرنے والا کبر سے بری ہوتا ہے، اس کے اندر کبر نہیں ہوتا ہے، وہ سکون کی زندگی جیتا ہے۔ دنیا میں جو فسادات ہوتے ہیں نا، اس کی کئی وجوہات میں ایک وجہ ہے
اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. وہ بڑا سمجھتا ہے تبھی دوسری کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، بڑا سمجھتا ہے تبھی دوسری کو تانے دے رہا ہوتا ہے، بڑا سمجھتا ہے تبھی دوسرے کے نام رکھ رہا ہوتا ہے. لہنگا تو ٹھیک ہے جی. وہ اگر آپ کو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھتا تو یہ سب کام نہ کرتا. جی. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للمؤمن علی المؤمن ست، ایک مؤمن کے، ایک ایمان والے کے دوسرے ایمان والے پر 6 حق ہیں. ست خصال، 6 حق ہیں، 6 ذمہ داریاں ہیں. کیا کیا؟ یعودہ اذا مریض، جب آدمی بیمار ہو جائے دوسرا اس کی عیادت کرے. یہ اس کے بنیادی حقوق میں فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اچھا، یہاں جاتے ہیں اس میں بھی پریشانی ہے. عیادت کے لیے تو پہلے جاتے نہیں، کبھی بھول ہی گیا ہے، سوسائٹی سے یہ چیز نکل گئی ہے جی. اور اگر کبھی گئے تو بیٹھیں گے 4 گھنٹے گپے ماریں گے. پہلے سے بیچارہ بیماری سے پریشان یا اور اسے پریشان کر رہا جی. تو عیادت کے آداب میں یہ ہے کہ مریض کے پاس وہی آدمی بیٹھے جس کے ساتھ اس کا دل لگتا ہے. اگر ایسا آدمی نہیں ہے جس کے ساتھ اس کا دل لگے تو پھر اسے 2 منٹ میں دعا کر کے اس کے لیے اٹھ جانا چاہیے. وہاں بیٹھ کے اسے پریشان نہیں کرنا چاہیے. آپ گئے ہیں اس کی دل لگی کرنے کے لیے جی، تو اس کو پریشان کریں نہیں جی. وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ، جب وہ مر جائے، جب پڑوسی مر جائے تو اس کی گواہی دے، اس کی گواہی دے. عجیب سا لفظ استعمال کیا ہے، مطلب اس کا جنازہ پڑھے. جب آپ کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں. کافر کا جنازہ نہیں ہوتا نا بھائی، آپ اس کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں جی. وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، اور جب وہ دعوت کرے تو یہ اس کی دعوت کو قبول کرے. دعوت ولیمہ، مثلا دعوت ولیمہ، یہی دعوت ولیمہ کا جواب دینا، اس کو قبول کرنا واجب ہے، اس کو قبول کرنا واجب ہے. البتہ دیکھا جائے گا امام صاحب ہیں، ان کو ایسی دعوت میں نہیں جانا ہے جہاں تم ہو رہا ہو، وہاں جانا جائز نہیں ہے. عام آدمی کے لیے اتنی سی گنجائش ہے کہ جس کمرے میں تم ہو رہا ہے اس کمرے میں نہ جائے، الگ سے بیٹھے، کھانا کھائے اور چلتا بنے جی. جو پیشوا ہے، دینی پیشوا ہے، ایسی جگہ ان کو جانا جائز نہیں ہے. ایک طرف دعوت ولیمہ واجب ہے اور دوسری طرف اگر تو وہاں کوئی بری چیز ہو رہی ہے، اگر امام صاحب کے روکنے سے رک جائیں تب تو جانا چاہیے. اگر امام صاحب کے روکنے سے نہیں رک رہے ہیں تب ایسی جگہ جانا جائز نہیں ہے. امام صاحب کو یہ لا کے دے دیا کرو داؤد بھائی جی، ان کے حصے کا یہی لا کر دے دیا کرو جی، تاکہ آپ پریشان بھی نہ ہوں اور یہ بھی پریشان نہ ہوں. وَتُقْرِئُ السَّلَامَ، اور کہاں گیا جی 4تھا حق، وَيُسَلِّمُهُ، اور اسے سلام کرے، اِذَا لَقِيَهُ، جب وہ اسے ملاقات کرے. یہ نہیں رکھنی چاہیے، مطلب یمکرن سلام میں بکس کارس نہ. دیکھیے سلام کرنا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، لیکن یہ ایسی سنت ہے جس کا ثواب جواب سے زیادہ ہے، واجب سے زیادہ ہے. جب آپ دوسرے کو سلام کر رہے ہیں، آپ اس کی سلامتی کی دعا کر رہے ہیں، صحیح. اور حدیث پاک میں ہے ایک بندہ جب دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اب بتائیے آپ کو فرشتوں کی دعا چاہیے نہیں چاہیے؟ اگر چاہیے تو کر لیجیے بھائی، اس میں آپ کا فائدہ ہے.
جی، اور جتنے ہم پاکیزہ ہوں گے اتنی جلدی جنت میں جائیں گے. جنت میں جانے کے لیے ایلیجیبلٹی جو ہے وہ ایمان ہے، اور جہنم سے بچنے کی ایلیجیبلٹی دل کا پاکیزہ ہونا ہے، گناہوں سے پاک ہونا ہے. اب آپ کی مرضی ہے، یہاں چھوٹا سا کام کر کے، استغفار کر کے، نیک کام کر کے اپنے دل کو پاک کر لیجئے، چاہے تو جہنم میں جا کے آگ سے پاک کر لیجئے. صفائی کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے بس. اور صفائی ہوگی 3 طریقے سے. یا تو آپ دنیا میں توبہ کر لیجئے، استغفار کر لیجئے، گناہوں کو چھوڑ دیجئے، تو آگے کچھ کرنے کی ضرورت اللہ تعالیٰ پھر فضل فرما دیں گے. ایک دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر ہم اپنے دل کو صاف نہیں کر رہے ہیں تو پھر جہنم میں بھیج دیا جائے گا. دیکھیے، آگ میں ڈالا جاتا ہے کوڑا کرکٹ، ڈالا جاتا ہے نا. کیوں ڈالا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو ڈمپ کر دیا جائے سے. اور آگ میں ڈالا جاتا ہے سونا چاندی بھی. کیوں؟ وہاں ڈمپ کرنے کے لیے نہیں ڈالا جاتا ہے، وہاں اس کو صفائی کے لیے ڈالا جاتا ہے. تو کفار کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ ان کو وہیں ڈمپ کرنے کے لیے ڈالا جائے گا، اور مومن کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ اس کی صفائی کے لیے ڈالا جائے گا. اب آپ کی مرضی ہے، آپ درد کے ساتھ صاف ہوتے ہیں یا سکون کے ساتھ صاف ہوتے ہیں. پھر تیسری شکل ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کسی کو معاف کر دے، اور یہ سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے نہیں، یا کسی نے لکھوا لایا ہے کہ اللہ معاف کریں گے ہی کریں گے. یہ سرٹیفکیٹ کسی کے پاس نہیں ہے. آسان طریقہ یہی ہے کہ خود ہم اپنے دل پر محنت کر لیں. جی آگے، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطِسَ، اور جب کوئی مسلمان چھینکے، پوند جاتا ہے کوشر کو، تو وہ چھینک رہا ہے تو چھینک کر وہ کہے گا الحمدللہ. کیوں؟ ارے جب گاڑی ہوتی ہے تو اس میں ڈرائیور اچانک بٹن دباتا ہے اور سارا گیس نکل جاتا ہے. انسان کے دماغ میں گیس جمع ہوتا رہتا ہے، یہ پھر اچانک نکلتا ہے اور بہت تیز سپیڈ سے نکلتا ہے. اگر یہ وہیں دماغ کے اندر رہے گا، گیس دماغ کے اندر رہے گا، تو انسان کے پاگل ہونے کا خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی بیماریوں سے اس کو اس پوند کے ذریعے سے، اس چھینک کے ذریعے سے بچا لیا ہے. اس لیے یہ الحمدللہ رب العالمین کہے گا. ہمارے استاذ مولانا ارشد صاحب مدنی دامت برکاتہم، جو اس وقت امیر الہند جمیعت علماء ہند کے صدر ہیں، مشکات شریف کا یہ حصہ ہم نے انہی کے پاس پڑھا ہے. تو فرمایا کہ جو آدمی اس کے بعد یعنی چھینک آنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین پورا پڑھے گا تو اس کے دانتوں میں درد نہیں ہوگا. تجربات ہوتے ہیں، اعمال کی برکات ہوتی ہے، اعمال کی برکات ہوتی ہے. تو فرمانے لگے میری زندگی کا تجربہ ہے، آپ بھی پڑھ لیجیے. اچھا، جس نے اس کو سنا، الحمدللہ رب العالمین کو سنا، تو سننے والے پر واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، اور پھر اسے جواب دینا چاہیے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور تمہاری حالات کو درست فرمائے. وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، مسلمان کا مسلمان پر چھٹا حق ہے کہ وہ اس کی خیر خواہی کرے، اس کی ینصح خیر خواہی کرے. کب؟ اذا غاب، جب مومن غائب ہو. مثلا ایک پڑوسی ہے، وہ کسی کام سے گیا ہے، اب دوسرے پڑوسی کو اس کے گھر کا خیال رکھنا ہے، اس کی بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے، اس کی عزت اور ناموس کا خیال رکھنا ہے. اور یہ بھی حق ہے، مثلا کسی دوسرے آدمی کی کوئی برائی میرے سامنے بیان کی جا رہی ہے تو مجھ پر واجب ہے جو یہاں نہیں ہے اس کا دفاع کروں، غیبت سے بچایا جائے، اس کا دفاع کیا جائے.
جی خیر خواہی کرے، چاہے وہ غائب ہے آپ سے، چاہے وہ آپ کے سامنے موجود ہے، ہمیشہ خیر خواہی کے ساتھ رکھے۔ لم اجدہ، علامہ بغوی کہتے ہیں لم اجدہ فی الصحیحین، میں نے اس روایت کو نہ بخاری میں پایا نہ مسلم میں پایا جی، ولا فی کتاب الحمیدی، اور نہ کتاب حمیدی میں پایا، الجمع بین الصحیحین، علامہ حمیدی نے امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ دونوں کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کیا، دونوں کی احادیث کو ایک جگہ جمع کیا ہے، اس کو جمع بین الصحیحین کہا گیا۔ تو وہاں پر کہتے ہیں میں نے اس میں بھی نہیں پایا، ولیکن ذکرہ صاحب الجامع، ان کو صاحب جامع نے بروایت نسائی، امام نسائی کی روایت سے نقل کیا ہے۔ یہ علامہ بغوی فرماتے ہیں، اس کتاب کے شارح ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ روایت مسلم شریف کے اندر ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہاں نہیں ہے، انہوں نے کہا مجھے نہیں ملی، لم اجدہ، مجھے نہیں ملی جی۔ تو علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ روایت مسلم شریف میں ہے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی تاریخ میں اس کتاب کو نقل کیا ہے۔ امام بخاری کی صرف ایک کتاب صحیح نہیں ہے بلکہ دوسری اور بھی کتابیں ہیں۔ ایک تو اپنی تاریخ کے اندر علامہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے جی۔ آگے چلیں یا بس ایک روایت جی۔ وعنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلوا الجنت، تم جنت میں داخل نہیں ہوگے، حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تمہارا ایمان کامل ہو جائے، حتی تؤمنوا، میں نے اس کا ترجمہ کیا یہاں تک کہ تمہارا ایمان کامل ہو جائے، تب تک تم جنت میں داخل نہیں ہوگے۔ یہ ترجمہ میں نے کیوں کیا؟ آگے دیکھیے حدیث کو، وَلَا تُؤْمِنُوا، اور تم ایمان والے نہیں بنو گے، حَتَّى تَحَابُّوا، یہاں تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اب بتائیے، یہ ایمان کی شرط نہیں ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ ایمان میں داخلے کی شرط تو نہیں ہے، اسی لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا یہاں تک کہ تمہارا ایمان کامل نہ ہو جائے۔ ایمان کے لیے شرط اتنی سی بات ہے کہ آپ ہر اس چیز پر ایمان لے آؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ارشاد فرمایا ہے ہم اس کو قبول کر لیں، ہم یہ مان لیں کہ یہ برحق ہے، بس اتنا سا ایمان ہے۔ ایک دوسرے سے محبت کرنا یہ ایمان کی بنیادی شرط نہیں ہے۔ اب اس طرح ہم بھی کہتے ہیں، ایسے الفاظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، مثلا ہم کہیں گے منہ نہیں گوئی باقی کیا سارے ہجڑے، جی اس کا یہ مطلب ہے کہ کامل مرد یہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سارے خدا نخواستہ ایسے ہیں کہ ان کی بیویاں صبح اٹھ کے بھاگ جائیں، یہ مطلب اس کا نہیں ہے، مطلب بہادر آدمی ہے، مرد کہلانے کے حقدار یہ ہے۔ تو اسی طرح ایمان کامل ایمان والا، وَلَا تُؤْمِنُوا، اور تمہارا ایمان کمال کو نہیں پہنچے گا، حَتَّى تَحَابُّوا، یہاں تک کہ تم ایک دوسرے محبت نہ کرو۔ اولا ادلکم، اور کیا میں نہ بتاؤں تم کو، علی شیء، ایسی چیز، اذا فعلتموہ، جب تم اس کو کرو گے، تحاببتم، تو تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، وہ چیز کیا ہے؟ سلام کو ایک دوسرے میں عام کرو۔ اب یہ بغیر محسوس کیے ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی،
اور دوسری روایت کے اندر ہے وتحادو، اور ایک دوسرے کو گفٹ بھیجو، گفٹ کرو، تو اس سے ایک دوسرے سے محبت آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ اعمال کا اپنا اثر ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ دیکھیے اثر ظاہر ہوا۔ مثلا کوئی کسی کو کہتا ہے خواتن، اب اگلے کو غصہ آ گیا، کوئی چیز لگی ہے وہاں نہیں، لیکن الفاظ کا اثر ہوتا ہے، تو اسی طرح اعمال کا اثر ہوتا رہتا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔